لله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم عليه. سارے کے درود پر صلاۃ و سلام علیہ سیدنا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ سیدنا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا اور اللہ تعالی جل شانہ کی ذات والا صفات کی مصطفیٰ کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور اس وقت کو سر فرض جتنا بھی ہوا ہو رہا ہے ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ عزیزان محترم، اس ماہ مکرم کے اندر اس مہینے کے آخر میں ایک عظیم واقعہ اور عظیم معجزہ صادر ہوا، جس کو ہمارے علماء دین نے، بزرگوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے ہی دلچسپ انداز کے ساتھ جسے بیان کیا ہے، جس کا اجمالی ذکر قرآن مجید میں اور بڑا تفصیلی ذکر جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہوا، اور ہمارے علماء و مشائخ قرآن و سنت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقع معراج کو صحیح پڑھا اور سمجھا جائے تو دین اسلام کو اجمالی طور پہ پورے کے پورے دین کو مختصر کر کے سرکار کے اس واقع معراج میں سمیٹ کے رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ حضور لائے، جو کچھ آپ کے ساتھ درپیش آیا، تو وہ ہمارے لیے، اس امت کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ امت جس قدر زیادہ سے زیادہ سرکار کے اسوہ حسنہ کو پڑھے اور سنے سمجھے، اس قدر یہ امت سرفراز و بلند ہوگی، اور جس قدر حضور کی تعلیمات کو پس پشت کرے گی، اسی قدر ہی ناکامی ہو جائے گی۔
جیسے آپ سنتے رہتے ذرا ہر خطبے میں کچھ نہ کچھ ہم یہی ذکر کرتے رہتے ہیں، اگر معراج شریف کے اس پورے واقعے کو دلچسپی کے ساتھ ہم سنیں، اسے پڑھیں، جو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ مقامات میں اس کا تذکرہ ہوا اس کو، اور احادیث مبارکہ کے اندر وافر مقدار میں جو اس واقعے کے اوپر جو دال ہے انہیں ذرا پڑھ کے دیکھیں تو یقیناً جو آج اس امت کی صورتحال ہے وہ یقیناً برعکس سے بالکل الٹ ہے۔ آج یہ جو حالات بن رہے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں، اسی طرح اگر یہ امت واپس نہ آئی، جو کثیر تعداد میں آج جس جگہ میں ہم چل رہے ہیں، تو واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو پیش تو آج سے 14-15 صدیاں پہلے آیا، جو سرکار نے واپس تشریف لا کے ہمیں سنایا، لیکن اس واقعے کے اندر اس وقت کے حالات، آج تک کے حالات اور قیامت تک کے سارے حالات اس واقعے کے اندر سمیٹ کے رکھے گئے۔ تو لہذا سرکار کا واقعہ معراج، حضور کی یہ سیر، یہ اس امت سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم من و ان اپنے دین کو قبول کریں اور ہم اسلام کے دامن میں آئیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے تو حضور کا وہ سفر، آپ کی وہ سیر، وہ تحائف کے ساتھ ساتھ جو حضور تشریف لے گئے، جو حضور کو عنایت ہوا، تحفوں کے ساتھ ساتھ جو مشاہدات جو حضور نے نظارے کیے، اگر وہ نظارے اور وہ حضور کے مشاہدات ہمارے دلوں میں آج اگر بیٹھ جائے نا اور وہ ہم پہ اثر کر جائے، تو یقیناً یہ آج کی دنیا میں بالکل کسی اور اینگل سے نظر آئے کہ ہم کیا تھے اور آج یہ کیا ہو گیا۔ آج جناب کچھ جمع تفریق کر کے دیکھے گا، کچھ جمع تفریق کرے گا، اور اگر آج بھی ہمیں پریشانی ہو تو کب واقع ہو گئے۔ یہ جو آج یہ جو صورتحال بنی ہے اور بنتی کیا رہی ہے، یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں، یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے۔ اور اس قیامت سے پہلے سرکار نے 14-15 صدیاں پہلے الرٹ فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر تم بچ جاؤ گے اور اگر دین کو قبول کرو گے اور اسلام پہ آ جاؤ گے تو تمہارے گزارے ہی کیا رہے۔ لیکن ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے پیغام سے، آپ کے حکموں سے، آپ کے فرمان و ارشادات سے آپ کو دور نکل گئے تو ہمارے حالات یہ ہوئے۔ آج آپ دیکھ لیں تو بتائیں کون سی کمی ہے؟ کیا ان چیزوں کا تذکرہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا؟ یا میں یہ ذرا اپنی اس بات کو آسان کر دوں کہ آپ اگر آواز والے خطیبوں سے آپ اس واقعے کو سنتے رہے ہیں، آپ مختلف مقامات پہ بیٹھے آپ نے واقعہ معراج سنا ہوگا، لیکن اگر صحیح قرآن و سنت پہ آ جائیں تو واقعہ معراج جو ہے نا، یہ تو ہمیں حقیقت میں ہمیں بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے اور دین کی طرف لانے کے لیے، کہ دین کی طرف لاؤ، اس سے قبول کرو، اس سے دور نہ بھاگو۔ ہماری نجات، ہماری ترقی، ہمارا عروج تو اس کے اندر ہے، تو دین کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ
کیا آج کوئی آپ کو کوئی اپنا کوئی قائد، کوئی اپنا لیڈر، کوئی اپنا راہبر، کوئی اپنا ہاتھی کو نظر آ رہا ہے ذرا کہ جو آج اس مشکل صورتحال سے ہمیں آج نکال دے؟ آج یہ بیان چل رہا ہے اور اس بیان کا ہم تبسم اٹھاتے ہیں، نشیبت سے دھواں اٹھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سامنے ہے۔ آج تو ہمارے دامنوں کو، ہمارے حوصلوں کو، گھروں کو، جن چھپروں میں ہم رہ رہے ہیں چھپروں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود آج ہمیں مزاح اور تبسم سوچا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو مزاح کرتے ہیں۔ یہ ایک وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی کابینہ نے، ان کی پارٹی نے یہ ایک بیان دیا تھا کہ اب ہمیں اس گھڑی کے اندر کچھ مشکل فیصلے کرنا ہوگے، کچھ مشکل فیصلے کرنا ہوگے۔ وہ مشکل فیصلے کب تک کریں، وہ کب تک کرتے رہیں، اور ہم مشکل فیصلوں کو کب تک قبول کرتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح ہماری زندگی گزر جائے گی؟ اسی طرح ہماری زندگی گزر جائے گی؟ لہذا یہ جتنی سزائیں، میری بات کرنے کا لباب اور مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہم اپنی طرز زندگی کو دین پہ نہیں لائیں گے تب تک ہم یہ دھکے اسی طرح کھاتے رہیں گے، یہ دھکے ہم اسی طرح کھائیں گے۔ آج نچلی سطح سے لے کے اوپر تک سوائے کچھ خاص بندوں کے، اللہ تعالیٰ کے خواص بندوں کے علاوہ کثیر تعداد ایک جیسی، کثیر تعداد جیسے لیڈر ویسے عوام، جیسے حاکم ویسے محکوم، جیسے سربراہ ویسے عمل کرتے ہیں، ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ ہماری قیادت، ہماری سیادت وہ اس وقت کے کوئی صحیح علماء، شرفاء اور دین اسلام کو صحیح ماننے جانے والے وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ ہمارے اس وقت کی جو قیادت سیادت ہے وہ اس وقت کے نہایت دین متین سے، اسلام سے دور افراد ہیں، آج ہماری قیادت کو کر رہے ہیں۔ تو اس ایسی قیادت سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور وہ کیسے ہم نکلیں گے؟ جب ہم دین کی طرف آئیں گے، جب ہم دین کی طرف آئیں گے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ وہ ہماری اس ایسے حالات میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ سمجھنے کی ذرا کوشش کریں کہ نہ ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کا راز نہ ہمیں پی ٹی آئی والے دے رہے، نہ ہمیں نون والے دے رہے، نہ ہمیں کاف والے دے رہے، کوئی بھی ایسا نہیں دے رہا۔ یہ ہمیں خود سے اپنے پاؤں پہ خود کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور دین کو پھر سے ہمیں پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور پریشان ہونا ہوگا۔ خالی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئیں اور یہاں کی یہ حاضری دے کے آپ نکل جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے دین پورا کر لیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ، 5 گانا نماز کے ساتھ ساتھ، جمعہ کے ساتھ، عیدین کی نماز کے ساتھ ساتھ، اور روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے سارے جو معاملات ہیں ان معاملات کو بہتر کریں، ان سارے معاملات کو بہتر کریں۔ جب ہماری عبادت ریاضت کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات صحیح ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ پھر سے ہماری ترقی ہے یہ شروع ہے۔ ورنہ یہ جو جیسے پہلے سین چل رہا تھا یہ سین ایسے ہی چلے گا۔ ہم یہ وشواس کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں شاید یہ اگلا بندہ، یہ ہمارے اسمبلی والے اگر یہ چلے گئے تو دوسرے آگے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلے گئے اور آگے ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ایسا سلسلہ یوں ہی چلے گا جب تک نظام مصطفیٰ اس زمین پہ دوبارہ نہیں آتا،
تب تک ہماری بچت نہیں ہو سکتی، تب تک بچت نہیں ہو سکتی۔ ہماری ترقیوں کا راز نظام مصطفیٰ کے اندر ہے، اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا، اور اس میں ہمیں دوڑنے سے بھاگنے سے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا۔ ہم خود اپنی جگہ میں ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے گھر میں، اپنی محفل میں، اپنے دوستوں میں، اپنے برتاؤ میں، اپنے معاملات میں، ہر جگہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو پھر جب ہماری اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ جب ہم سنوریں گے، سدھریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایسے بندے کو پیدا کرے گا، ایسے بندوں کو اٹھائے گا جو بندے ہمارے بھلے کا اور ہماری بہتری کا سوچیں گے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک ہماری بہتری نہیں آ سکتی۔ کسی حکومت کو بدلنے سے یہ کام بہتر نہیں ہوتا، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر بندہ اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، اور یہاں اس کے اندر ایک علمی نکتہ ہے جو ہمیں بتانا یہ مقصود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر لفظ لیلن کے اوپر دو زبریں، لیلن تنوین ہے دو زبروں کی، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تنوین قلت کے لیے، یہ تنوین قلت کے لیے، یہ اس کا بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے چھوٹے سے حصے میں نہایت مختصر، جسے علماء ذکر کرتے ہیں اس کو آگے کو، کہ جب حضور گھر سے تشریف لے گئے نا، باہر نکلے تو جیسے کنڈی ہل رہی تھی وہ ابھی ہل ہی رہی تھی، اور جو پانی جس کے ساتھ حضور فرمانا تھا حضور نے، وہ پانی ابھی وہ گرم ہی تھا، پانی بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اسی لمحے حضور تشریف لے گئے اور اسی لمحے حضور واپس تشریف لے آئے، اور اس تھوڑے سے حصے میں حضور نے بہت گھنی سیر کر لی ہے، بہت گھنی سیر کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لیلن کے اوپر جو دو زبریں آئی ہیں نا، یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا رب اتنا بڑا قادر ہے اور اتنا بڑا مختار ہے اور اتنا بڑا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں سے کہاں تک سیر کروا دی، اور کیا کیا واقعات اور مشاہدات حضور کو دکھا دیے۔ حضور نے جو مشاہدات کیے وہ مشاہدات کیا ہے، جو بھی میں نے آپ کو اتنی لمبی تمہید سنائی ہے، اس کے ساتھ حضور کے اس مشاہدہ کا کیا تعلق ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں بادگاہ رحمت میں پہنچا تو مجھے سب سے پہلے جو تحفہ عنایت ہوا، جس کا میں نے عالم پچھلی بار بھی ذکر کیا، تو سرکار فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو سب سے پہلے میرے رب کریم نے جو مجھے تحفہ عنایت فرمایا وہ سب سے پہلا تحفہ یہ تھا کہ میرے حبیب اپنے امتیوں سے فرما دے، آپ کا جو امتی میری توحید، میری عبادت، میرے ایک ہونے پہ قائم رہا، جس نے اقرار کیا اور پھر ساری زندگی قائم رہے گا، مرتے دم تک اسی بات پہ رہے گا، میں اسے بخش دوں گا، بخش دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کی امت کے لیے کہ یہ نیکی کا ارادہ کرے گی، ابھی نیکی کرے گی نہیں، میں ان کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھوا دوں گا، ہم اس کی نام اعمال میں ایک نیکی رکھ دیں گے، اور اگر یہ بندے نیکی کا شوق پیدا کر کے ساتھ نیکی کر لیں گے تو فرمایا ہم اسے ایک نیکی کے بدلے انہیں 10 نیکی عطا کریں گے۔ اور اگر یہ آپ کی امتی ایک گناہ کا ارادہ کریں گے، ابھی کریں گے نہیں، تو فرمایا ہم ان کا گناہ لکھیں گے، اور اگر یہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر لیں گے تو فرمایا ہم ان کے کھاتے میں صرف ایک گناہ لکھیں گے، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ہم انہیں بخش دیں گے۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی تحدید سے، سچے دل سے، اگر انہوں نے معافی مانگ لی اور اس کی اصلاح کر لی تو فرمایا ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
اور کیسے معاف کریں گے؟ سرکار فرماتے ہیں قائل بالذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہے جیسے اسے گناہ کیے ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تیسرا، اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کی امت کے لیے 5 نمازی ہے، 5 نمازی ہے، جس کو ہمارے مطلبہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آغاز میں 50 نمازیں کی اور پھر وہ کم ہوتی ہوتی 5 پہ آ گئی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے تیسرا موقع ملا جب 5 نمازوں کا تھا، مجھے حکم ملا کہ آپ کی امت اگر ان 5 نمازوں کو ادا کرے گی تو آپ کی امت کے کھاتے میں 50 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ چوتھا فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جن کو جب تک یہ پڑھتے رہیں گے یہ کامیاب رہیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 4 دفعے مجھے ملے اور ان کے بعد پھر مجھے مشاہدات کروائے گئے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا مشاہدہ تھا کہ جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ایسی کھیتی لائی گئی کہ جس زمین کے اندر بیج ہوتے اور وہ بیج اگتا ہے فوراً وہ ایک شراب ایک درخت بن جاتا ہے، بڑا تناؤ مضبوط، اور اس کے اوپر پھر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے اور وہ پک کے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو میں دیکھ بڑا خوش ہوا یہ کیسی کھیتی ہے جو فوراً بیج بویا جاتا ہے اور فوراً وہ پک کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے امت کے وہ نیکوکار لوگ ہیں جو نیکی کریں گے اور نیک عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو اخلاص کے ساتھ یہ وہ عمل آپ کی امت کا آپ کے رب کو اتنا پسند ہوگا کہ جیسے امت کرے گی اللہ نے ان کا صلہ اس کھیتی کے ساتھ ادا کرے گا کہ ادھر وہ نیکی کریں گے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یوں اسی طرح اس نیکی کا بدلہ جو ہے وہ اس وقت پر پکا کے ان کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں میں اس سے آگے جب گزرا میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور بڑی دہک رہی ہے، شعلوں کے ساتھ وہ اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، تو اس کو بڑی بجھانے کی کوشش کی گئی لیکن بجھایا نہیں جا رہا، وہ کچھ نہیں ہوئی، وہ بند نہیں ہو رہی، اور بھڑک رہی ہے اور بھڑک رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اب میں دیکھ رہا ہوں میں پریشان ہوں یہ کیسے بجھے گی؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام آپ ایک پیالی پانی بھر کے لائیں گے میرے پاس اور وہ مجھے کہیں گے کہ اس سے چلو بھر کے اس کے اوپر پھینکو۔ سرکار فرماتے میں نے وہ چلو بھر کے پانی کا جب اس آگ کے اوپر پھینکا وہ آگ فوراً بجھ گئی، وہ جیسے بجھی تو میں نے پوچھا اس آگ کو اتنا بجھایا جا رہا تھا لیکن یہ بجھ نہیں پا رہی تھی، کیا وجہ ہے؟ یہ فوراً تھوڑے سے پانی سے بجھ گئی۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے میرے پوچھنے پہ مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ پانی وہ پانی ہے جو آپ کے امتی جو اللہ جل وعلا کی محبت میں اور اس کے خوف سے جو راتوں کو رویا کرتے تھے اٹھ اٹھ کے ان کے آنسوں کا پانی میں سے بیٹھ لیتا تھا، اور آج وہ پانی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ اس سے آپ نے چلو بھر پانی پھینکا تو آگ بجھ گئی ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے تو کون؟ جو اللہ کے نیکوکار بندے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف سے جو رویا کرتے تو وہ پانی اتنا قیمتی ہے اور اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ پانی اگر آگ پر پھینکا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر یہ مسلسل اگر یہ امت میں آپ سارے اگر اس کو وطیرہ بنا لیں کہ اپنے رب کا خوف اتنا دلوں میں بٹھا لیں کہ ہم اس کے خوف سے رویا کریں، اس خوف سے رویا کریں، اس کی محبت میں رویا کریں، تو پھر کیا نظارہ ہوگا کہ یقین اتنی بڑی بھیانک آگ جس سے بجھ گئی ہے تو کیا ہمارے اور اعمال کیا اس سے سننا نہیں جائیں گے کہ جب ہم باہر گئے تھے جب رویا کریں گے تو یقین ہمارے نکلے ہوئے آنکھوں سے آنسو جو ہے اس مالک کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے جب کوئی بندہ اپنے رب ذوالجلال کے خوف سے روتا ہے تو اللہ کریم قیامت والے دن عرش بری کا سایہ
ٹھنڈا میٹھا سایہ صرف قیامت والے دن تپتی دہتی ہوئی دھوپ، ہر طرف ایک شدت برپا ہوگی، کوئی کہیں سایہ نہیں ہوگا، صرف اس دن اللہ کریم کے عرش عظیم کا ایک سایہ ہوگا جس کے نیچے صرف 7 قسم کے بندے کھڑے ہوں گے، اور ان 7 قسم کے بندوں میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جس کی آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف میں روئی ہوگی، اللہ کے ڈر سے روئی ہوگی، عرش بری کے سائے کے نیچے ایک خوش نصیب وہ بھی کھڑا ہوگا۔ ایک شاگرد کرتے یا رسول اللہ، جس کی آنکھ اللہ کے خوف میں، جس کا آنسو نیچے نہ گرا اور صرف ابھی رخسار تک آیا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ سرکار فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھ، جس بندے کے دل کے اندر خوف ڈر اللہ کریم کا اتنا آ جائے، صرف اتنا آ جائے کہ جس کی آنکھ میں ابھی آنسو پانی آیا اور وہیں تھم گیا، مطلب مکھی کے سرے اتنا بھی جس کی آنکھ میں اللہ کے خوف سے پانی آ گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ لہٰذا یہ حضور کے واقعات، مشاہدات، یہ واقعہ معراج میں درپیش آئے جو حضور نے دیکھے اور تفصیل سے حضور نے بیان کیے، جن کا تعلق آج اس امت سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے حضور کی امت، آج اٹھو، آج اس بے قراری کے عالم میں اور اس جنو حالی کے عالم میں اپنی زندگی جو فضول نہ گزارو، یوں غفلت اور سستی میں نہ گزارو، یہاں اٹھو جاگو اور وہ سلیبس و درس جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں عطا کیا اس قرآن مجید اور حدیث پاک کی صورت میں، اسے پھر سے پڑھو اور اپنی زندگیوں کو ترتیب دو اور اپنی زندگی کو یوں بیکار نہ جانو۔ یہ زندگی میں فضول اور بیکار نہیں ملی، اس کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ اس کے محبوب کی اطاعت اور اتباع، فرمانبرداری ہے، اس میں لگ جاؤ، انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ حکومت کے حالوں کو، حکومت کی باتوں کو چھوڑو، ان کے تذکروں کو، ان کے تبصروں کو چھوڑو، وہاں بھی تبصرے جو ہو رہے وہ ہماری وجہ سے